الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک نماز بھاری ہے ان لوگوں پر جن کے دل میں خشیت و خشوع اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں، لیکن خشوع والے لوگوں کے لیے نماز بڑی آسان ہوتی ہے۔ خشوع والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، کس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، اور وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وانہا لکبیرۃ، بے شک نماز بڑی بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع رکھنے والے لوگوں کے لیے نماز مشکل نہیں ہے۔ خشوع والے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ یقین کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ نمبر 2، وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ اسی کی طرف، اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان دو آیتوں میں دیکھو کچھ باتیں بتائی گئی۔ نمبر 1، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا، طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر 2، نماز مشکل ہو جاتی ہے جس کے دل کے اندر خشوع نہیں ہوتا ہے، لیکن خشوع والے لوگوں کے لیے نماز بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ خشوع والے لوگوں کے صفات میں سے ایک صفت یہاں پر بیان کی گئی۔ نمبر 1، وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، آخرت کی طرف، آخرت کی فکر، آخرت کا خوف ہوتا ہے وہ لوگوں کو۔ دیکھو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ بعض علماء فرماتے ہیں صبر، یہاں صبر سے مراد روزہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فرمایا اس لیے کہ روزے کے اندر صبر کرنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اس لیے بعض علماء نے صبر سے مراد وہ بعض علماء نے روزہ لیا ہے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات، نیکی کے کاموں پر صبر کرنا۔ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے لگ جاتے ہیں، دل چاہتا نہیں ہے یا پھر کوئی اور بات ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ نیکی کے کاموں میں دلچسپی سے اور صبر سے کھڑے ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر، تو یہ بھی صبر ہے۔ اسے صبر علی الطاعات بولتے ہیں، نیکیوں پر صبر، طاعات پر صبر کرنا۔ نمبر 2، صبر کی دوسری قسم ہے صبر علی المعصیہ، صبر عن المعصیہ، معصیت پر صبر کرنا، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا۔ دل چاہتا ہے گناہ کرنے کے لیے، تو گناہوں سے بچنے پر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، دل چھوڑنے کو نہیں چاہتا، پھر بھی بندہ ہمت کر لیا ہے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو پھر آدمی زور لگاتا ہے اپنے نفس پر، تو یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ نمبر 3، صبر علی المصیبہ، تو مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ہم لوگوں کو اور ماحول معاشرے میں جو صبر سے مراد جو مطلب ذہن میں آتا ہے وہ یہی صبر، مصیبتوں پر صبر یہ بات آتی ہے، جبکہ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ نیکیوں پر صبر، طاعات پر صبر، مصیبتوں پر صبر اور معصیت پر، گناہوں پر صبر، یہ صبر کی کچھ قسمیں ہیں۔ تو صبر کے ذریعے سے اللہ سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں، صبر کے ذریعے سے اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے صبر، مدد اللہ سے طلب کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے دنیاوی زندگی میں ایمان پر جمے رہتے ہوئے اور کرنے کے کاموں کو کرتے ہوئے مشکل ہو جاتا ہے
دل چاہتا نہیں ہے ویسے وقت میں ان پر صبر کرنا پڑتا ہے. کبھی ظاہری تکلیف آ جاتی ہے، کبھی اندرونی تکلیفیں آ جاتی ہیں، تو ان تمام تکلیفوں پر بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو صبر اور نماز یہ دونوں ذریعے سے، دونوں چیزوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کی مدد حاصل کر سکتا ہے. آگے دیکھو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز بڑی بھاری ہے. کس پر بھاری ہے؟ وہ لوگ جن کے دلوں میں خشوع نہیں ہوتا ہے. خشوع کا مطلب ہے ظاہری اعتبار سے انسان کے اعضاء، انسان کے پارٹس نہیں، ان میں سکون رہنا. نماز پڑھتا ہے بندہ کھکرنے کھجانے کا نہیں رہنا. خضوع کا مطلب ہے دل میں خضوع، دل سے اسے تسلی ہو، دل میں تسلی ہو. خشوع کا مطلب ہے ظاہر میں تسلی ہو، خضوع کا مطلب ہے دل میں تسلی ہو. نماز پڑھتے ہوئے بوجھ معلوم نہ ہو. بندہ نماز پڑھ کو باہر نکلتا ہے مسجد سے، پھر دوبارہ نماز کا وقت کب ہوگا، پھر میں نماز کی طرف لوٹ کر آنا، لیکن اسے خیال رکھنا. یہ سب خضوع کی باتیں ہیں. تو نماز بھاری نہیں ہوتی ہے، لیکن کس پر بھاری ہوتی ہے؟ جن کے دل میں خشوع نہیں ہوتا ہے، اللہ سے محبت نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، تو پھر وہ لوگوں کی نماز بڑی بھاری ہو جاتی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں تو منافق لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے وہ لوگ آ جاتے تھے، لیکن ان لوگوں کے لیے، منافق لوگوں کے لیے عشاء اور فجر کی نماز بڑی بھاری پڑتی تھی. تو پوائنٹ اور نقطہ نکالو، جو بندے نماز سے جی چراتے ہیں یا پھر نماز سے سستی کرتے وہ منافق ہیں. پیچھے بات آ گئی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا تھا آپ کے سامنے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں وہی بندہ نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا تھا. مطلب صحابہ کے زمانے میں جو بندہ نماز سے پیچھے ہو جاتا تھا جماعت کی نماز سے، اس بندے کو صحابہ منافق سمجھتے تھے. اب ذرا سمجھو، آج جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر وہ وہی منافق لوگ ہوتے ہیں. اس لیے نماز سے پیچھے رہنا نہیں. ہمیں منافق نہیں ہے تو پھر ہمیں نماز چھوڑنا نہیں. نماز چھوڑ دیا تو منافق عام ہے. ہمیں چاہے جتنی زبان سے بولیں، پکے مسلمان بول رہے تو پھر نماز ادا کرنا ہے. پھر ادا نہیں کیا پھر نماز فرض، پھر مسلمان پکے کچے سچے وہ سب چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے نماز ادا کرنے والا بندہ مسلمان ہوتا ہے. نہ ادا نہیں کرتا ہے یا بے وقت ادا کرتا ہے یا پھر سستی کرتا ہے تو پھر یہ سب چیزیں منافقوں کی علامتیں ہوتی ہیں. اور یا پھر بندہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن بوجھ سمجھ کر پڑھتا ہے، وزن اتارنے کے لیے پڑھتا ہے، تو پھر سب چیزیں منافقوں کی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ تو نماز بڑی بھاری ہو جاتی ہے منافق لوگوں کے لیے. وَإِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن اللہ کے عاشق لوگ، خاشعین خشوع رکھنے والے لوگوں کے لیے نماز مشکل ہی ہوتی ہے. اب خضوع کس کے دل میں ہوتا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ نمبر 1، وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں. جب اللہ سے ملاقات کا بندے کو یقین ہے تو پھر نماز نہیں چھوڑتا بندہ. مجھے مرنے کے بعد میرے اللہ سے مجھے ملاقات کرنا ہے، میرے زندگی کے مجھے حساب دینا ہے، نمازوں کا مجھے حساب دینا ہے، روزوں کا مجھے حساب دینا ہے، تو پھر بندہ نماز چھوڑتا نہیں، تلاوت چھوڑتا نہیں، ذکر چھوڑتا نہیں، رسول اللہ کے طریقے چھوڑتا نہیں. ان جو اللہ جسے چھوڑو بولے اسے چھوڑتا ہے، اللہ جسے پکڑو بولے اسے پکڑتا ہے. جب یقین نہیں ہوتا ہے آخرت کا، بندہ آخرت کو مانتا ہے. اس زمانے میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ پہلی وجہ یہی اصل وجہ ہے، بندے کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا ہے. بندہ دو باتیں ہیں، آخرت کو ماننا الگ چیز ہے، آخرت کا یقین نہیں ہونا الگ چیز ہے. آخرت کو بندہ مانتا تو ہے لیکن آخرت کا استحضار، آخرت بولنے کا بندے کے دل دماغ میں نہیں ہوتی ہے. دل سے مانتا تو ہے بندہ آخرت کو حساب دینا ہے بول کر کتاب دینا ہے، لیکن جب ان گناہ کرتا ہے یا پھر نماز چھوڑتا ہے تو اس وقت اسے دل دماغ میں بات یاد رہتی ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ساتھ دینا ہے. تو ماننا الگ چیز ہے اور پھر استحضار، حاضر اس کے دل دماغ میں بات رہنا، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت میں یہ بول رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، میں کہیں کیوں بول رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ جب آدمی جب آخرت کو مانتا ہے لیکن استحضار والی کیفیت، بندہ اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت میں مجھے حساب کر دینا ہے، یہ جب بندے کے دل دماغ میں نہیں ہوتا ہے بندہ نماز چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، گناہ کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، مجھے حساب دینا یہ دل میں رہتا ہے اور جسے یقین رہتا ہے مجھے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر وہ بندہ گناہ کرتا نہیں، نماز چھوڑتا نہیں اور قرآن چھوڑتا نہیں، کون سا بھی نیک کام ہو چھوڑتا نہیں ہے، گناہ کون سا بھی کرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نماز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں یا دنیا کے اندر مصیبتیں آ جائے یا پھر گناہ کو چھوڑتے ہو جب تمہارا جان نکل جاتا ہو تم صبر سے کام لو. صبر کرنے والا بھی جنتی ہے اور پھر
نماز پڑھ کے تکلیف میں نماز پڑھتا ہے بندہ، تکلیف ہوتی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر طاعات پر صبر کرنے والے کے لیے بھی جنتی ہے۔ صبر چاہے کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، طاعات پر، نیکیوں پر صبر کیوں نہ ہو، مصیبتوں پر صبر کیوں نہ ہو، اور پھر معصیت گناہوں سے بچنے پر صبر کیوں نہ ہو، صبر کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو، صبر کرنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر دیں گے۔ دوسری بات ہے نمازوں کا اہتمام۔ نمازوں کا اہتمام کون کرتا ہے؟ نماز کس کے لیے بھاری پڑتی ہے؟ جس کے دل میں خشوع نہیں ہوتا ہے، مطلب ڈر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا، اور خضوع نہیں ہوتا ہے، یا دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق نہیں ہوتا ہے، وہ بندہ نمازی نہیں بن سکتا ہے کبھی بھی۔ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، آخرت کے اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دینے کا ڈر ہوتا ہے، وہ بندہ جان نکل جاتی ہے، وہ بندہ لیکن نماز چھوڑتا نہیں ہے۔ دشمن اس کے اوپر تلوار لے کر کھڑ جاتا ہے، تب بھی وہ نماز چھوڑتا نہیں ہے۔ مال تک ٹائم کتنا پکڑے گا، ان چھری نکال کر یا تیز کر کے اسے قتل کرنے تک کتنا ٹائم پکڑے گا، تب تک بھی نماز مشغول رہے گا، نماز چھوڑے گا نہیں بندہ۔ بلکہ فقہاء نے یہی کہا ہے، اگر کوئی بندہ تم کو مارنے کے لیے سولی پر لٹکانے والا ہے، تم کو معلوم بھی ہے، پکڑ کو لایا ہے، تب بھی وہ بندہ کیا کرے گا؟ نماز۔ فقہاء نے یہاں تک فرمایا ان لٹکانے تک پھانسی، تم کو تمہارے پاس ٹائم کتنا ہے، تب تک جو نماز پڑھ لو، کیا جانے کا ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہاں تک فقہاء نے فرمایا ہے۔ تو اس زندگی میں ہم کو نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے اندر منافق والی صفت پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہم آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ جو بندہ آخرت سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ بندہ بے باک ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمانی صفات پیدا فرمائے، اور قرآنی اللہ ہمارے اندر صفات پیدا فرمائے۔